حضرت ابراہیم بن ادہم جن کے تخت کے بارے میں، جن کی بادشاہت کے بارے میں آپ حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم جو کہ ایک بہت ہی بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور انہوں نے خلافت پر بیٹھ کر، مسند پر بیٹھ کر حکومت بھی کی ہے، لیکن جب حضرت ابراہیم بن ادہم تخت شاہی چھوڑ گئے، یعنی انہوں نے جب اللہ کی رضا کے لیے اپنا تخت، اپنا بادشاہی چھوڑ دیا، تو تخت شاہی چھوڑنے کے بعد کچھ عرصہ کے لیے کسی باغ کی نگہبانی و حفاظت کے لیے وہ ملازم ہو گئے۔ باغ کے مالک کو اس کا کوئی علم نہ تھا کہ یہ حضرت ابراہیم بن ادہم ہے۔ ایک دن وہ باغ کا مالک اپنے باغ میں آیا اور حضرت ابراہیم بن ادہم سے کہنے لگا کہ جاؤ میرے لیے میٹھا انار لے آؤ۔ حضرت ابراہیم گئے اور ایک انار توڑ کر لے آئے۔ مالک نے اسے چکھا تو وہ کھٹا نکلا۔ اس نے کہا کہ کوئی دوسرا انار لاؤ، چنانچہ آپ جو ہے دوسرا لے آئے۔ مالک نے چکھا تو وہ بھی کھٹا ہی نکلا۔ آخر مالک نے جھنجلا کر کہا کہ اتنے دن گزر گئے مگر تمہیں اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ انار میٹھا کون سا ہے اور کھٹا کون سا ہے؟ کوئی انار چکھ کر میٹھا ہوتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم بولے مگر میرے سپرد تو صرف باغ کی حفاظت کے لیے ہے، یعنی یہ جو باغ میرے سپرد ہے، یہ باغ جو میرے سپرد تم نے کیا ہے، یہ تو صرف اس لیے کہ میں اس کی حفاظت کروں، نہ کہ اس لیے کہ میں اس کے انار کھاؤں اور چکھوں۔ مالک یہ جواب سن کر کہنے لگا واہ سبحان اللہ، اتنے پرہیزگار اور متقی کوئی جانے کہ آپ ابراہیم بن ادہم ہیں۔ حضرت ابراہیم یہ بات سن کر فوراً باغ سے نکل گئے اور مالک حیران رہ گیا اور سوچنے لگا یہ کون تھا؟ اللہ کے نیک بندے بڑے متقی اور امین ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی مال میں خیانت نہیں کرتے۔ پھر اگر کوئی ایسا شخص جس کا مسلک پہ یہ ہو کہ رام رام جپنا پڑیا مال اپنا، ان اللہ، یعنی ان اللہ والوں پر معترض ہو تو اس کی یہ کس قدر زیادتی ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اس قدر متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اب میں اسی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات اور بتاؤں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک رات بیت المقدس پر لیٹے تھے اور مسجد میں آپ تنہا ہی تھے اور کوئی نہ تھا۔ تھوڑا حصہ رات کا گزرا تو مسجد کا جو دروازہ ہے وہ کھلا اور ایک ضعیف اور نورانی شخص 40 ہمراہیوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور محراب کے پاس آ کر سب نے نفل پڑھے اور پھر سب محراب کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے۔ ایک شخص ان سے بولا کہ آج کوئی ایسا شخص بھی اس مسجد میں ہے جو ہم میں سے نہیں؟ وہ ضعیف شخص مسکرائے اور فرمایا کہ ہاں، اور وہ ابراہیم بن ادہم ہیں، 40 دن سے عبادت میں لطف نہیں پاتا۔ حضرت ابراہیم نے یہ بات سنی تو آپ کو جو ہے، آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ کونے سے اٹھے اور اس مرد ضعیف کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ آپ نے سچ فرمایا، مگر یہ تو بتائیے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے فلاں روز تو نے بصرے میں کھجوریں خریدی، ان میں ایک کھجور دوسرے کی پڑی تھی، اس میں جو ہے ایک کھجور دوسرے کی پڑی تھی، تو تم نے سمجھا کہ تمہاری ہے، تم نے اسے بھی اٹھا لیا اور اپنی کھجورے میں ملا لیا۔ بس اس پر، اس برائی پر، اس پڑائی پر جو ہے کھجور کے تمہارے مال میں مل جانے سے تمہاری عبادت میں جو مزہ تھا جاتا رہا۔ حضرت ابراہیم یہ سنتے ہی بصرہ کو روانہ ہوئے اور اس شخص کے پاس جس کی وہ کھجور تھی پہنچے اور اسے معافی چاہی۔ اللہ اکبر! اللہ کے نیک بندوں کا کردار بڑا ہی پاکیزہ ہوتا ہے۔ پڑائی اور مشکوک چیزیں بھول کر بھی ان کے استعمال میں نہیں آتی، اور آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس خلاف شان امر سے بھی بچا لیتا ہے اور ان کی شان پر کوئی دھبا نہیں آنے دیتا۔
پھر اگر کوئی بلک و خیانت و سمگل کرنے والا ان پاک کردار اللہ کے نیک بندوں کی شان میں کوئی نازیبا الفاظ بکے تو کس قدر ظلم ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پرائے اور حرام مال سے اجتناب ہو تو عبادت بے جان رہ جاتی ہے، اسی لیے حرام مالوں سے بچیں، بلکہ صرف اللہ کی خوشنودی کے حاصل حلال رزق کھائیں اور حلال پر ترجیح دیں۔ وعلینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔